ہندوستان کے عظیم ادارے دارالعلوم دیوبند سے تو آپ سب حضرات واقف ہوں گے۔ ہمارا روحانی مرکز علمی اعتبار سے اللہ نے ہمارا مرکز تو مکہ اور مدینے کو بنایا ہے، لیکن جو علم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دیا تھا اور وہ علم جو امت کو ملا، وہ علم ہمیں ہمارے اساتذہ کو دارالعلوم دیوبند سے ملا ہے۔ اور دارالعلوم دیوبند اس سے ہمارا ایک روحانی اور علمی تعلق اس طرح بھی ہے کہ ہماری سند، احادیث کی سند جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے، وہ دارالعلوم دیوبند کے اساتذہ کے واسطے سے پہنچتی ہے۔ ان اکابرین میں انشاءاللہ مولانا ساحل صاحب اور مولانا حارث صاحب he will translate in English. So those brothers for English they are requested go to مولانا حارث صاحب، inshallah he will translate in English. دارالعلوم دیوبند میں جو اکابرین گزرے ہیں ان میں سے ایک عظیم ہستی، اور ہم سب جانتے ہیں، مسلمان اس ہستی کا نام بھی جانتے ہیں، وہ ہستی شیخ الاسلام حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ کی ہستی تھی۔ اور وہ ایسی عظیم ہستی کہ ان کی کس صفات، کن صفات کو بیان کیا جائے، کن خوبیوں کو بیان کیا جائے، اس کے لیے ایک وقت درکار ہے۔ ہم نے اپنے اساتذہ سے سنا ہے، ہم نے ان ہستیوں کو تو نہیں دیکھا، ہم نے اپنے اساتذہ سے سنا ہے کہ حضرت علم کے ایک بحر تھے، ایک سمندر تھے، اور ایسا اللہ نے قوت حافظہ عطا فرمایا تھا کہ 30 سال 40 سال پہلے کتاب پڑھی ہے اور 40 سال بعد بھی وہ کتاب ان کو ازبر ہوتی تھی۔ اور حضرت قاری طیب صاحب رحمت اللہ علیہ، حکیم الاسلام حضرت قاری طیب صاحب رحمت اللہ علیہ، وہ فرماتے تھے، حالانکہ وہ خود بھی عظیم ہستی تھی، فرماتے تھے جب ہم کسی جگہ ہمیں کوئی حوالہ درکار ہوتا تھا اور بسیار تلاش کے باوجود ہمیں وہ حوالہ ریفرنس کسی کتاب سے نہیں ملتا، تو پھر ہمارا رخ حضرت انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ کی طرف ہو جاتا، ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے اور آپ سے اس مسئلے سے متعلق بات کرتے، تو آپ اس وقت کتابوں کے حوالوں کے ڈھیر لگا دیتے اور آپ حوالے پیش کرتے جاتے، اور ہم حیران رہ جاتے کہ اللہ نے ایسا قوت حافظہ آپ کو عطا فرمایا۔ میں تو یہ کہتا ہوں، ہمارے جو کشمیری ساتھی ہے ان سے میں یہ کہتا ہوں کہ کشمیر والوں کے لیے اگر کسی چیز پر ان کو فخر کرنا ہے تو ان کے لیے حضرت انور شاہ کافی ہے کہ اس پر فخر کریں۔ علامہ اقبال نے ان کے بارے میں یہ کہا تھا، جب حضرت کا وصال ہوا تو علامہ اقبال، اور علامہ اقبال کا تعلق بھی کشمیر سے ہے، اللہ نے اہل کشمیر کو یہ دو عظیم ہستیاں عطا فرمائی، انہوں نے ان کے انتقال پر کہا تھا، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا۔ یہ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، حضرت انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ کے پوتے ہیں آج کے ہمارے مہمان حضرت علامہ شیخ الحدیث علامہ احمد خضر شاہ صاحب، یہ حضرت کے پوتے ہیں، اور خود بھی شیخ الحدیث ہے حضرت دیوبند کے اندر۔ وہاں ایک تو ادارہ ہے ان کا جو ان کے دادا حضرت انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ کے نام پر ہے، جامعہ امام انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ، وہاں بھی بڑی تعداد میں طلبہ ہوتا ہے۔ پھر جو دارالعلوم وقف ہے حضرت وہاں شیخ الحدیث ہے، تو اللہ پاک نے اس خاندان سے یہ بڑا کام لیا ہے، اور ان کا یہ فیض ہے۔ یقین کریں آج جو علماء میں ساؤتھ افریقہ گیا، وہاں ساؤتھ افریقہ کے اندر بھی انہی علماء کا اکابرین کا فیض ہے جو ادارے قائم ہے۔ یہ فیض یہاں یورپ اور برطانیہ تک پہنچا،
یہاں یہ علماء تیار ہو رہے ہیں، ان اکابرین کا، ان کے والد صاحب کا، ان کے دادا صاحب کا یہ فیض ہے کہ آج علماء دنیا میں دین کا کام کر رہے ہیں۔ اللہ ان کی قبروں کو منور فرمائے۔ حضرت کا میں ایک بار پھر شکر گزار ہوں، اپنی طرف سے بھی، اپنی منتظمہ اور آپ سب حضرات کی طرف سے۔ اب حضرت سے درخواست کرتا ہوں کہ حضرت تشریف لائے ہیں، ہمیں نصیحت فرمائے، ہمارے نوجوان بھی ہیں، بچے بھی ہیں، بزرگ بھی ہیں، تو انشاءاللہ ان نصائح سے ہمیں فائدہ ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة علی اہلہا، اما بعد، قال اللہ تعالی فی القرآن المجید ومن یتق اللہ یجعل له مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب، صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم اور برادران عزیز، آپ کے اس علاقے میں اور اس مسجد کے اندر خدا تعالیٰ کے فضل و کرم کے بعد یہاں کے موقر عالم دین اور ممتاز شخصیت امام و خطیب حضرت مولانا عطاء اللہ صاحب مدد اللہ العالی کی کرم فرمائی اور ان کی توجہ سے یہ شاید تیسری مرتبہ حاضری ہے۔ میرا تعارف اور میری ملاقات چند سال ہوتے ہیں برمنگھم میں ختم بخاری کی ایک تقریب میں مولانا سے ہوا تھا، اس کے بعد وہ تعلق مضبوط تر ہوتا چلا گیا۔ یہ خدا تعالیٰ کا فضل و کرم ہے۔ مولانا اپنی شخصیت کے اعتبار سے، اپنی ذات کے اعتبار سے علم دوست، علم پرور اور علماء دوست و علماء پرور واقع ہوئے ہیں۔ خدا تعالیٰ ان کی اس جد و جہد کو، اس اخلاص کو اور اس نیت کو قبول فرمائے اور حق تعالیٰ بہترین اجر عطا فرمائے۔ دوسری بات اپنی کمزوری ہے میری، وہ یہ کہ پاکستان کے جو علماء ہیں یا پاکستانی حضرات ہیں، اللہ تعالیٰ نے بسطتاً فی العلم والجسم کا نمونہ پیدا کیا ہے، علم کے اعتبار سے بھی اور اپنے جسم کے اعتبار سے بھی مضبوط ہیں اور نہایت ہی قوی واقع ہوئے ہیں۔ اور ویسے بھی پٹھان حضرات ماشاءاللہ بہت ہی قوی اور مضبوط ہوتے ہیں، طاقتور ہوتے ہیں۔ ہمارے علاقے میں جو اطراف دیوبند میں ایک بستی ہے، اس کا نام جوالہ پور ہے، وہاں پر ایک نواب صاحب تھے اور بڑے سرمایہ دار تھے، چونکہ نواب صاحب تھے، اور بستی کے اندر ایک پٹھان پہنچ گئے بحیثیت مہمان کے۔ وہ جن کے یہاں بھی مقیم ہوئے، 3 دن میں ان میزبان نے ہاتھ کھڑے کر دیے۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ مہمان کی عزت افزائی ایمان کا حصہ ہے۔ آپ نے ایمان کا جز قرار دیا، ایمان سے متعلق بتایا، لیکن میزبان نے جب دیکھا کہ مہمان انتہا سے زیادہ خوش خوراک اور کھانے والے واقع ہوئے ہیں، تو اس زمانے کا معاملہ اور اس زمانے کے احوال، کھانے پینے کی وسعت نہیں تھی، کھانے پینے کی افراط نہیں تھی۔ آج ہمارے یہاں پر اور ہمارے اطراف میں اور ہمارے گھروں میں اور ہمارے ماحول میں الحمدللہ رزق کی وسعت ہے، کھانے پینے کی اشیاء بکثرت اور وافر مقدار میں موجود ہیں۔ پہلے بہت موٹا جھوٹا کھانا ہوتا تھا اور بہت ہی آدمی کو مہمان کو نبھانا اور اس کی میزبانی کرنا انتہا سے زیادہ مشکل ہوتا تھا۔ تو انہوں نے، ان کا کچھ تعلق تھا نواب صاحب کے یہاں، نواب صاحب تک یہ اطلاع پہنچی کہ پٹھان مہمان آئے ہوئے ہیں فلاں صاحب کے یہاں بستی میں، اور وہ میزبانی سے عاجز ہو گئے،
چنانچہ وہ پٹھان صاحب کو نواب صاحب کے یہاں پہنچا دیا، اور مسئلہ یہ تھا ان پٹھان کو رکھنے میں کہ جب وہ گوشت کھاتے تھے تو پورا ایک بکرا کھاتے تھے۔ بمبئی میں جو ہندوستان کے اندر ایسا ہے جیسا کہ آپ کے پاکستان میں کراچی، اور جیسا کراچی معیشت کا اور تجارت کا مرکز سمجھا جاتا ہے، ایسے ہی بمبئی میں تجارت کا ہندوستان کی مرکز ہے۔ وہاں پر میں اپنے والد مرحوم فخر المحدثین حضرت مولانا سید اندر شاہ صاحب کشمیری نور اللہ مرقدہ کے ساتھ ایک موقع پر موجود تھا، تو وہاں ایک خان صاحب نے دعوت کی شاہ صاحب کی اپنے مکان پر، اور لینے کے لیے آ گئے۔ جس وقت دعوت تھی رات کے اوقات میں، عشاء کی نماز کے بعد، جب والد صاحب اور میں ہم دونوں پہنچے تو دسترخوان بچھا ہوا تھا اور اتنی اونچی روٹیوں کا ڈھیر لگا ہوا تھا، روٹیوں کا پورا ایک مینار بنا ہوا تھا، ہوں گی 30-40 روٹیاں۔ تو والد صاحب نے دسترخوان پر پوچھ کے دریافت کیا کہ خان صاحب ہمارے علاوہ کوئی اور بھی مہمان ہیں؟ کہ نہیں حضرت، آپ اور ہم اور یہ آپ کا بچہ۔ تو والد صاحب نے پوچھا کہ یہ روٹیاں کون کھائے گے؟ اتنی روٹیوں کی کیا ضرورت، کیا ام کھائے گا؟ اور واقعہ یہ ہے کہ وہ ماشاءاللہ کھا گئے، انہوں نے اس کو ماشاءاللہ سب کو صاف کر دیا۔ تو بکرا کھاتے تھے، پورا ایک بکرا۔ اب عام آدمی کے بس کا نہ آج تھا نہ اس وقت تھا کہ میزبانی میں کسی کو ایک بکرا مسلم کھلا دے اور سارا بکرا کا بکرا اس کی نظر کر دے۔ البتہ نواب صاحب میں یہ قوت تھی، یہ طاقت تھی کہ انہوں نے اس میزبانی کو نبھایا۔ نواب صاحب تھے، مقصد یہ تھا کہ وہاں پر جنگل مشہور ایک جو ہریدوار کا علاقہ کہلاتا ہے، اور کاربیٹ انگلینڈ سے ایک انگریز پہنچا ہے جو کہ مشہور شکاری ہے، اور وہاں کے جنگلات میں اس نے شیر شکار کیے ہیں، جم کاربیٹ۔ اس نے باقاعدہ کتاب بھی لکھی ہے انگریزی کے اندر، اپنے شکار کی داستان لکھی ہے پوری، جو ہندوستان میں اس نے کی ہے اس علاقے میں۔ وہ جنگلات کا سلسلہ اس بستی جوالہ پور سے ملتا ہے، وہاں سے گزرتا ہے۔ چونکہ جنگلات گھنے ہیں، چنانچہ بستی میں آج بھی کبھی کبھی شیر اتر آتا ہے، دہرادون میں جو مشہور ہے، اور اس کے بعد ہریدوار کے علاقے میں اور آبادی میں کبھی کبھی شیر آ جاتے ہیں، جنگل سے متصل اور بالکل ملا ہوا ہونے کی وجہ سے۔ تو شیر آتا تھا اور بستی کے اندر جو کھیت میں کام کرنے والے تھے ان کی کہیں کی جان لے لی، پوری بستی کے اندر خوف طاری ہو گیا، اور جو دہقانی اور جو کسان تھے کاشتکار ان کو پریشانی پیش آنے لگی۔ نواب صاحب کو اطلاع کی گئی، شکاری شکار کے لیے متعین کیے گئے تو ان کے قبضے میں نہیں آیا۔ تو نواب صاحب نے جب بہت بحث سنی اور بہت ہی زیادہ وہاں پر گفتگو ہوئی ان کے دربار میں، تو خان صاحب کو بلایا اور خان صاحب سے کہا کہ خان صاحب کچھ کام بھی کرتا ہے یا صرف کھاتا ہے؟ کہنے لگا خوچا کیا بات ہوئی؟ خان صاحب نے کہا کہ شیر آ گیا اور کئی جانوں کا نقصان کر چکا، کئی جانور کھا چکا، حملہ آور ہوتا ہے کہ وہ کہاں ہے خرگوش کا بچہ، ہمیں دکھاؤ، ہم اس کو مار دے گا۔ تو نواب صاحب نے بھیجا کسی کو جہاں پر وہ پانی پینے کے لیے آتا تھا، تالاب کے اوپر، شیر دوپہر کے وقت میں۔ خان صاحب وہاں چھپ کر کھڑے ہو گئے، جیسا کہ واقعات میں ہے، جب شیر آیا تو اس کے سامنے آ گئے، شیر نے حملہ کیا، حملہ کرنے کے لیے منہ کھولا تو شاہ خان صاحب نے اس کا جبڑا نیچے سے اور اوپر سے پکڑا اور کپڑے کی طرح پھاڑ دیا، اور ایسے لے کر آئے نواب صاحب کے ہاں کہ یہ ہے آپ کا چوہے کا بچہ شیر، اس سے ہمارا کیا مقابلہ، کسی واقعی طاقتور سے مقابلہ کراؤ۔ تو پاکستان کے علماء اور پاکستانی لوگوں سے ہمارا کیا مقابلہ، بولنے میں ماشاءاللہ، بیان کرنے میں، قرآن مجید کی تلاوت میں، اور الحمدللہ اپنی جسمانی صحت میں اور اپنی طاقت میں اور جسمانی قوت میں اللہ تعالیٰ نے بہت سرافراز فرمایا۔ مجھے تو دیکھ رہے ہوں گے آپ، ایک کمزور سا آدمی، شوگر کا مریض،
اور میں تو پرسوں ہی ہندوستان سے پہنچا ہوں، دن میں 11 بجے پہنچا اور شام سے پھر پروگرام شروع ہو گئے، کل بھی پروگرام کر اور آج اب آکسفورڈ آپ کے گروسٹر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ بہرحال کوشش کروں گا کہ کچھ چیزیں آپ سے بیان کروں گا آپ کے سامنے، اور خدا تعالیٰ اس کا فیض اور اس کا اجر مجھے بھی عطا فرمائے اور آپ کو بھی اس سے مستفید فرمائے۔ بھائی، آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے قرآن مجید کی، جس میں ارشاد فرمایا جو خدا تعالیٰ سے تقوی اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے راہیں کشادہ کر دیں گے، غیب سے اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے پیدا کر دیں گے، مشکلات میں، مصائب میں، پریشانیوں میں، دقتوں میں اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے آسان فرما دیں گے، نئے نئے اس کے لیے اللہ تعالیٰ راستے کھول دیں گے، اور ایسے شخص کو، متقی کو اللہ تعالیٰ رزق کی وسعت اور رزق کی کشادگی بھی عطا فرمائیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے گویا کہ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، گویا کہ راستوں کی آسانی اور اسی طرح رزق کی فراوانی دونوں کو منحصر کیا تقوی کے اوپر۔ اب تقوی کیا ہے؟ ایک تو تقوی جناب سرور کائنات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، الامان الحفیظ۔ آپ کے تقوی کی کوئی انتہا نہیں، آپ کی امت کے اندر بھی ایسے لوگ پیدا ہوئے اور ایسے لوگ اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائے کہ جنہوں نے تقوی کی مثال، اعلیٰ ترین مثالیں قائم کی۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں تو یہ ارشاد فرمایا، انا عالمکم باللہ واتقاکم، کہ اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ واقف میں ہوں، اسی لیے سب سے زیادہ اللہ سے تقوی اختیار کرنے والا، خدا سے ڈرنے والا بھی میں ہوں۔ اسے ایسے سمجھیے کہ آپ کے اس مجمع میں، آپ کی جمعہ کی نماز میں کوئی آفیسر آ جائے، کوئی پولیس کا اعلیٰ عہدیدار آ جائے، کوئی اونچے منصب کا حامل شخصیت آ جائے اور عام لباس میں آ جائے، شلوار قمیص میں آ جائے، عام لباس میں پینٹ شرٹ میں آ جائے، تو اس کے اختیار کا اور اس کے عہدے کا اور اس کے عہدے سے متعلق جو اس کے پاس اختیارات ہیں اس کا ہمیں اندازہ نہیں، ہم نہیں جانتے۔ وہ آ کر بیٹھے گا تو کئی تو اس کو ایسے کر دیں گے، کئی اس کو اپنی جگہ سے اٹھا دیں گے کہ یہ نماز کی جگہ میری ہے، میں یہاں پر نماز پڑھتا ہوں، میرے لیے یہ جگہ گویا کہ مخصوص ہے، اس کو اپنی جگہ سے ہٹا دیں گے، آگے پیچھے کر دیں گے، ادھر ادھر کر دیں گے۔ لیکن اگر وہ اپنے اصل لباس میں آئے، اصل وردی میں آئے، اپنے اسٹار کے ساتھ آئے جو اس کے کاندھے پر لگا ہوا ہے، اور آپ اس سے واقف ہیں کہ یہ پولیس کے اعلیٰ عہدیدار ہیں، ایس پی ہیں، یہ پولیس کے آئی جی ہیں، یہ ڈی آئی جی ہیں، اعلیٰ منصب، ان کے پاس اختیارات ہیں اور اپنا منصب کے بہت اونچے منصب کے حامل ہیں، تو ان کے لیے آپ دروازے میں استقبال کرنے کے لیے کھڑے ہو جائیں گے، دروازے میں آپ ان کا استقبال کریں گے، ان کے ساتھ یہ معاملہ نہیں کر سکتے۔ تو چونکہ آپ ان کے اختیارات سے واقف ہیں، ان کی طاقت سے واقف ہیں، خدا تعالیٰ کی طاقتوں سے اور قوتوں سے اور حق تعالیٰ کی قدرتوں سے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کون واقف ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کی قوتوں سے آپ سے زیادہ کوئی واقف نہیں، کائنات میں کوئی شخص واقف نہیں، کوئی نبی اتنا واقف نہیں جتنا آپ واقف ہیں۔ تو آپ سب سے زیادہ تقوی اختیار کرنے والے ہیں۔ تقوی کیا ہے؟ ایک تو سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے صحابی ہیں، الامان الحفیظ۔ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت اسلام کی مثالی شخصیت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ایک نمونہ اس کائنات میں اتارا، اور جس کو نہ صرف اہل ایمان نے بلکہ غیر مسلموں نے بھی تصویب کی، اور ان کی شخصیت کو اور شخصیت کے سحر کو اور ان کے کارناموں کو تسلیم کیا اور ان کا اعتراف کیا۔ ہندوستان میں ہندوستان کی آزادی کا رہنما اور ان کا سب سے بڑا لیڈر گاندھی،
جس وقت ہندوستان آزاد ہوا اور گورنمنٹ کو تشکیل دینے لگے، گورنمنٹ بنانے لگے، حکومت سازی کی ہے، تو اس نے اپنے تمام نمائندوں کو اور اپنے تمام لیڈروں کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد نصیحت کی کہ اگر حکومت کرنا تو عمر جیسی کرنا، اس انصاف اور اس عدل کے ساتھ کرنا، ایسے انصاف کے ساتھ کرنا جیسے عمر نے کی۔ اس کے باوجود مولانا عطا اللہ صاحب، کسی نے سیدنا عمر ابن خطاب کو آپ کی وفات کے بعد خواب میں دیکھا، 2 سال کے بعد خواب میں دیکھا، تو اپنی پیشانی سے پسینہ صاف کر رہے ہیں، اور فرمایا خواب دیکھنے والے سے کہ دور امارت کے حساب و کتاب سے آج فارغ ہوا ہوں۔ اس قدر انصاف اور عدل کے باوجود اللہ تعالیٰ کے یہاں جب حساب کتاب دینا ہوا تو فرمایا کہ آج حساب کتاب سے فارغ ہوا ہوں۔ یہ عمر ابن خطاب جن کی شخصیت میں سحر تھا، جادو تھا، اللہ تعالیٰ نے رعب عطا فرمایا تھا، خدا تعالیٰ نے دبدبہ عطا فرمایا تھا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت کے حالات میں لکھا ہے کہ حجامت بنوا رہے ہیں، حجام حجامت بنا رہا ہے، دوران حجامت حضرت نے اپنا گلا صاف کیا، 2-3 مرتبہ گلا صاف کیا، وہ بے ہوش ہو کے گر پڑا۔ حضرت نے اس کو جلدی سے ہوش میں لانے کی تدبیر کی، پانی کے چھینٹے دیے اس کے چہرے پر، جب ہوش میں آیا تو پوچھا بیمار ہو، تکلیف کیا ہے، کیا بیماری ہے، کیا مرض ہے؟ کہنے لگا کوئی بیماری نہیں، کوئی مرض نہیں، آپ کی وجہ سے بے ہوش ہوا۔ حضرت نے کہا کہ خدا کے بندے، نہ ڈانٹا نہ ڈپٹا، نہ مارا نہ پیٹا، نہ کوئی تنبیہ کی، خام خواہ الزام لگا رہا ہے۔ کہنے لگا کہ حضرت جب آپ نے اپنا گلا صاف کیا، کھنکھارے ہیں آپ، تو میں یہ سمجھا کہ شاید میری کوئی حرکت عمر کو ناگوار گزری، اسی تصور سے میرے ہوش و حواس جاتے رہے اور میں بے ہوش ہو گیا۔ یہ تو معمولی تھا حجام، لکھا ہے کہ مسجد نبوی سے فجر کی نماز پڑھا کر نکلے ہیں، تو پیچھے حضرات صحابہ کی جماعت ہے، اس میں حضرت عمر سے معمر اور حضرت سے عمر میں بڑے صحابہ بھی ہیں، حضرت کے ہم عمر بھی ہیں، اور جو صغار صحابہ ہیں، کم عمر ہیں، ان کا تو کوئی تذکرہ ہی نہیں ہے، پوری ایک جماعت ہے۔ حضرت عمر آگے آگے ہیں، صحابہ پیچھے پیچھے ہیں۔ حضرت کو اچانک کوئی کام یاد آیا، تیزی کے ساتھ پیچھے مڑے ہیں تو صحابہ کی جماعت زمین پر گھٹنوں کے بل گر پڑی، اس خوف سے کہ شاید عمر کو ہماری کسی حرکت پر جلال آ گیا، عمر کو غصہ آ گیا۔ یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کچھ شخصیات گزری ہیں اسلام میں، سیدنا خالد ابن ولید، سیدنا عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی بہادری میں اور جن کی جرأت میں اور جن کی شجاعت میں آپ کو نمبر دینا مشکل ہے۔ سید الشہداء حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی انہی میں سے ہیں کہ، اور حضرت عمر ابن عاص تو الامان الحفیظ، کیا شخصیت ہے۔ جب ان کا ذکر عرب مورخین کرتے ہیں، تاریخ میں ان کا نام اور ان کا تذکرہ ہوتا ہے، اور عرب کے مورخین لکھتے ہیں ان کا نام، تو ان کے نام سے پہلے لکھتے ہیں فریس عرب، عرب کا سب سے سمجھدار انسان، عرب کا سب سے فرزانہ اور عقل مند آدمی سیدنا، اتنے عقل مند ہیں، اتنے فرزانہ ہیں کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہے کہ اے اللہ عمر کو اسلام کی توفیق ہو جائے۔ آ گئے، اب ایک تیر ہے جو یقیناً نشانے پر بیٹھے گا۔ پیغمبر علیہ السلام کوئی آرزو کریں، کوئی تمنا کریں، بھائی پیغمبر کی آرزو اور تمنا بھی اللہ تعالیٰ ضرور مقبول اور قبول فرماتے ہیں۔ ہمارے اکابر اور بزرگوں کی دعائیں اور ان کی آرزویں اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں، جن کا ابھی ذکر کیا میرے دادا امام العصر علامہ انور شاہ صاحب کشمیری نور اللہ مرقدہ، پاکستان ان کی علمی نورانیت سے رونق افروز ہے۔ پاکستان کے اندر حضرت مولانا محمد یوسف بنوری، حضرت مولانا غلام اللہ خان صاحب،
شیخ التفسیر والقرآن اور صاحب معارف القرآن مفتی اعظم حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب، یہ سب علامہ کشمیری کے تلامذہ ہیں، اور اس کے علاوہ مولانا لطف اللہ صاحب اور دوسرے حضرات اہل علم بڑے بڑے کبار علماء علامہ کشمیری کے ہیں، تلامذہ میں سے ہیں۔ تو علامہ کشمیری کو تقریر کا بہت شوق تھا، ایک نماز پڑھانے کا بہت شوق تھا اور ایک تقریر کا۔ جیسے ہی مسجد میں پہنچتے اور نماز کا وقت ہوتا تو فوراً مصلی پر خود آگے بڑھ جاتے اور نماز پڑھاتے، اور نماز پڑھانے کے بعد کاندھے پر رومال ڈالتے اور کھڑے ہو جاتے اور فرماتے کہ بھائی محمد انور شاہ کشمیری حاضر خدمت ہے، کچھ کلمات خیر سنتے جائیے کچھ۔ اور تقریر ہوتی تھی جناتی، تقریر ان کی علمی تقریر ہوتی تھی، کبھی اعجاز قرآن پر گفتگو کر رہے ہیں، کبھی مسئلہ تقدیر پر بول رہے ہیں۔ اب یہ ایسے صعب المنال اور اتنے سخت موضوع ہیں، اتنے مشکل موضوع ہیں کہ جو علماء کے قبضے میں نہیں آتے، عوام کے سامنے ان کا کیا۔ حضرت مجدد ملت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی حکیم الامت نے لکھا، ملفوظات میں حضرت کے موجود ہے، کہ علماء دیوبند کی ایک جماعت شملہ گئی ہے اور وہاں ایک کانفرنس میں شرکت کرنے کے لیے، ایک بڑے جلسے کے اندر، اس میں حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن صاحب بھی ہیں، حضرت تھانوی علیہ الرحمہ بھی ہیں، اور امام العصر علامہ کشمیری بھی ہیں۔ اب علامہ کشمیری اور حضرت تھانوی یہ دونوں کے دونوں تلمیذ ہیں، شاگرد ہیں حضرت استاذ الاساتذہ شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی کے، یہ بھی موجود ہیں۔ وہاں پر ایک جو نوجوانوں کی جماعت آئی جو انگریزی تعلیم یافتہ تھے، اور انہوں نے عربی کے اندر بھی ڈگری لی تھی، عربی زبان کے اندر بھی ڈپلومہ کیا تھا انہوں نے اور حاصل کی تھی زبان۔ وہ آئے اور آنے کے بعد حضرت تھانوی کی مجلس میں انہوں نے کہا کہ یہ کیا ضروری ہے کہ علماء ہی صرف قرآن مجید کی تفسیر بیان کریں؟ قرآن مجید کے ٹھیکہ داری اور قرآن مجید کی تفسیر کی اجارہ داری کیا صرف علماء کو حاصل ہے؟ ہم نوجوان ہیں، ہم نے بھی عربی زبان سیکھی ہے، ہم بھی قرآن مجید کی تفسیر بیان کر سکتے ہیں، ہم بھی قرآن مجید کی تشریح کر سکتے ہیں۔ حضرت تھانوی نے لکھا کہ ہم خاموش رہے، کوئی جواب نہیں دیا۔ شام کو عشاء کی نماز کے بعد علامہ کشمیری کا بیان ہوا، اور بیان ہوا اعجاز قرآن پر کہ قرآن کریم معجزہ ہے، قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا ایک معجزہ ہے جس کی نظیر قیامت تک، کیا قیامت کے بعد تک بھی کوئی پیش نہیں کر سکتا۔ اب معجزہ کس اعتبار سے ہے؟ بعض علماء نے بحث کی ہے کہ قرآن مجید کس اعتبار سے معجزہ ہے، آیا اپنے مضامین کے اعتبار سے معجزہ ہے، یا اپنی نثر کے اعتبار سے معجزہ ہے، اپنے واقعات جو اس کے اندر ہے اس کے اعتبار سے معجزہ ہے، یا جو وہ پیشن گوئیاں کرتا ہے اس کے اعتبار سے معجزہ ہے، اپنی نظم کے اعتبار سے معجزہ ہے، اپنے معانی، اپنی بلاغت، اپنی فصاحت، کس اعتبار سے معجزہ ہے؟ باقلانی ایک عالم گزرے ہیں، انہوں نے بحث کرتے کرتے عاجز آ گئے اور لکھا کہ یہ بھی ایک معجزہ ہے کہ آج تک یہ طے نہیں ہو سکا کہ قرآن مجید کس اعتبار سے معجزہ ہے۔ باقلانی تو اس موضوع پر علامہ کشمیری نے تقریر کی، علماء نے تو اپنے قلم اور کاغذ نکالے، کاپیاں نوٹ کرنا شروع کر دیا، عوام کے سروں پر سے گزر گئی، پہلے ایک اٹھا، پھر دوسرا اٹھا مجمع سے، پھر تیسرا، بس وہ رہ گئے، علماء رہ گئے اور وہ علامہ کشمیری کی تقریر۔ جب تقریر ختم ہو گئی تو صبح کو فجر کے بعد وہ نوجوان آئے، حضرت تھانوی نے لکھا کہ میرے پاس آئے اور آ کر کہا کہ انہیں کیوں لائے تھے، انہیں یہاں پر کیوں لائے تھے؟ جب بھاولپور میں مقدمہ لڑا ہے قادیانیوں کے خلاف، علامہ کشمیری کا بیان ہوا اور بیان کیا ہے انہوں نے وہاں پر، اور جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ختم نبوت پر دلائل دیے ہیں، حدیث سے، قرآن سے، عقلی و نقلی تمام دلائل کا انبار لگایا۔ تو جب ڈھابیل پہنچے ہیں یہاں سے کورٹ سے اور عدالت سے فارغ ہونے کے بعد، تو وہاں ڈھابیل کی مجلس میں بیان کیا علماء کے سامنے کہ مجھے سب سے زیادہ خوشی اس بات کی ہے کہ
جج میرے کلام کو سمجھتا تھا، کہ جج میرے کلام. فرمایا ایک مجلس میں کہ مولانا آج تک ہمیں کوئی صحیح مخاطب نہیں ملا جو ہمارا کلام سمجھ سکے، جو ہماری بات سمجھ سکے. ڈاکٹر اقبال کے ساتھ ان کی مراسلت ہوئی ہے، خط و کتابت. بعض مسائل کو ڈاکٹر اقبال نے سمجھا ہے. 22 صفحات کے علامہ کشمیری نے ڈاکٹر اقبال کو خط لکھے ہیں، اور درس میں فرمایا بخاری کے کہ مجھے خوشی ہے کہ وہ میرا کلام سمجھتا ہے، وہ میری بات کو سمجھتا ہے. اور اس نے اتنا سمجھا مجھ سے کہ جتنا میرے بعض تلامذہ نے نہیں سمجھا ڈاکٹر اقبال کی. تو علامہ کشمیری کے بارے میں کہا حضرت تھانوی سے ان طلبہ نے جو قرآن مجید کی تفسیر کا دعویٰ کر رہے تھے کہ انہیں کیوں لائے تھے دیوبند سے، انہیں وہیں رکھتے، وہیں یہ طلبہ کو پڑھاتے. کہ حضرت تھانوی نے پوچھا کیا ہوا، کہ ان کی تقریر کا ایک لفظ ہماری سمجھ میں نہیں آیا، سروں پر سے گزر گیا. تو حضرت تھانوی نے پھر فرمایا کہ بھائی یہ تو خدا تعالیٰ کا کرم ہے، اللہ تعالیٰ نے نمونہ دکھایا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ خدا تعالیٰ کا ایک انعام تھا اور اللہ تعالیٰ کی حکمت کا مظاہرہ تھا کہ جب تم اپنے جیسے ایک انسان کا کلام نہیں سمجھ رہے، علامہ کشمیری تمہاری طرح ایک انسان ہے اور تم عربی سمجھنے کا دعویٰ کرتے ہو، اور وہ عربی میں تقریر بھی نہیں کر رہے تھے، اردو بول رہے تھے. جب تم ان کا کلام نہیں سمجھ رہے تو خدا کا کلام سمجھنے کا دعویٰ کیسے کر رہے تھے؟ میں سمجھتا ہوں شاہ صاحب کی یہ تقریر الہامی تھی، حضرت تھانوی نے فرمایا. تو علامہ کشمیری ایسے عظیم الشان اہل علم علماء، تقریر کا بہت شوق. اب تقریر عوامی نہیں ہوتی تھی، اہل علم اور حضرات علماء سمجھ سکتے تھے. میرے والد مرحوم سحر البیان خطیب تھے، خطابت ان کی جادوگری تھی، اور سحر کرتے تھے، جادو کرتے تھے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے خطابت کا جوہر بھی عطا فرمایا تھا، علم بھی عطا فرمایا تھا، قوت بیان بھی عطا فرمائی تھی، اور قوت ماشاءاللہ پرکشش شخصیت تھی. تو فرماتے تھے کہ ابا جی کی یہ آرزو اور تمنا تقریر کی اللہ تعالیٰ نے میرے ذریعے پوری کر دی. تو مجھے عرض یہ کرنا تھا کہ اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں کی آرزو اور تمنا مقبول کرتے ہیں اور قبول کرتے ہیں، چہ جائے کہ انبیاء علیہ السلام کی دعائیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی عمر ابن عاص کے لیے کہ اس کو ایمان کی توفیق ہو. آ لیے ہیں سیدنا عمر ابن عاص، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں، آئے ہیں، اور آپ کو اطلاع دی گئی کہ عمر آئے ہیں اور ایمان قبول کرنے کے ارادے سے آئے ہیں. آپ کھڑے ہو گئے اور آپ بے قرار ہیں، بے چین ہیں. آپ آئے، حضرت عمر ابن عاص سامنے پڑے تو آپ نے دریافت فرمایا کیسا آنا ہوا. تو حضرت عمر ابن عاص نے عرض کیا کہ ایمان آپ کے ہاتھ پر قبول کرنے، بیعت ایمان کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں. بے قراری سے پیغمبر نے ہاتھ بڑھایا کہ جلدی سے ہاتھ میں دیں اور ایمان قبول کرائیں. پیغمبر نے ہاتھ بڑھائے، عمر نے اپنے ہاتھ پیچھے کھینچ لیے. آپ نے بڑی بے چینی سے دریافت کیا ما لک یا عمر، عمر کیا ہوا؟ آپ یہ سمجھے کہ شاید عمر کا ارادہ تبدیل ہو گیا، عمر کی کوئی رائے بدل گئی اور اسلام قبول کرنا نہیں چاہتے. عمر نے کہا یا رسول اللہ میں تو آپ سے سودا کروں گا، میں تو آپ سے ایک معاملہ کروں گا، میں تو بہت عقل مند اور دانا ہوں، میں تو آکسفورڈ کا ہوں، بہت سمجھدار ہوں. آپ نے فرمایا کیا معاملہ، کیسا؟ کہ یا رسول اللہ میں اپنے آباء و اجداد کا دین چھوڑ کر آ رہا ہوں، ان کی راہ پر کو ترک کر کے آ رہا ہوں، ان کا راستہ چھوڑ کے آ رہا ہوں، ان کا مذہب. مجھے اسلام میں کیا ملے گا؟ تب آپ نے فرمایا الا تعلم ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ وان الہجرۃ تہدم ما کان قبلہا. عمر کیا تم نہیں جانتے کہ اسلام اپنے سے پہلے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، مٹا دیتا ہے، اور یہی کام ہجرت بھی کرتی ہے. تو یہ عمر ابن عاص ہیں، انتہا سے زیادہ سمجھدار. ایسے سمجھدار ہیں کہ جس وقت موت کا وقت آیا تو اپنے بیٹے کو بلایا، رو رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہے. بیٹا بھی عمر ابن عاص کا. آنے کے بعد بیٹے نے دریافت کیا کہ ابا کیوں رو رہے ہیں، کیا بات ہے؟ کہا موت سے ڈر رہے ابا موت سے ڈر لگ رہا ہے. تو کہا آگے آؤ. بیٹا آگے آیا،
کہا پیچھے جاؤ، وہ پیچھے گیا، کہا میری کمر سے اور میری پشت سے میرا کرتا اٹھاؤ۔ بیٹے نے کرتا اٹھایا، یہ سوچ کر شاید کوئی جانور گھس گیا، کوئی کیڑا گھس گیا جو کاٹ رہا ہے اور اس کی تکلیف سے رو رہے ہیں، تو اس نے کرتا جھاڑا، اچھی طرح دیکھا بدن کو، تو وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ اس نے کہا ابا یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے، نہ کوئی کیڑا ہے، نہ کوئی تکلیف دینے والا اور موذی جانور ہے، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ بیٹا کیا دیکھا کمر پر؟ باپ نے پوچھا کہ کچھ بھی نہیں ہے، البتہ آپ کی کمر پر 1 انچ بھی جگہ خالی نہیں ہے، یا تلوار کے زخم کا نشان ہے، یا نیزوں کا نشان ہے، یا بلم کا۔ فرمایا کہ بیٹا تو یہی دکھانا چاہتا ہوں کہ تیرے باپ کو اگر موت سے ڈر لگتا تو وہ بار بار میدان جنگ میں نہ اترتا، موت سے نہیں۔ پھر اس نے پوچھا ابا کیوں ڈر رہے ہو، رو رہے ہو؟ اگر موت سے نہیں ڈر لگ رہا ہے تو کیوں روتے ہو؟ آنکھوں سے آنسو کی جا رہی ہیں۔ فرمایا کہ بیٹا ایک وقت تھا کہ ہمیں اپنا انجام معلوم تھا، ہم میدان جہاد میں تھے، ہم فی سبیل اللہ جنگ کے میدان میں تھے، ہمیں یقین تھا کہ اگر ہماری موت آ گئی اور شہادت ہو گئی تو ہم سیدھے جنت میں جائیں گے، اور آج میں عورتوں کی طرح ایڑیاں رگڑ کر جان دے رہا ہوں بستر پر، ہمیں اپنا انجام معلوم نہیں، اس بات پر رو رہا ہوں۔ یہ عمر ابن عاص ہیں۔ تو سیدنا عمر ابن خطاب، عمر ابن عاص، خالد ابن ولید الامان الحفیظ، حالات میں لکھا سیدنا خالد ابن ولید کے جب کبھی مدینہ کی مارکیٹ میں نکلتے، سڑک پر آتے باہر، تو وہی جبہ زیب تن کرتے جو جہاد کے میدان میں پہنتے، خون کے اس کے اوپر نشانات، تمام اپنے تیر اپنی پگڑی میں یہاں لگاتے، ایسے کھڑے کر لیتے، اور اپنی دونوں تلوار ایک ادھر اور ایک ادھر لٹکاتے، اور پھر آتے تھے مارکیٹ کے اندر۔ رعب اور داب سیدنا خالد ابن ولید کا الامان الحفیظ۔ تو یہ شخصیات ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کعب احبار سے دریافت کیا کہ کعب تقوی کیا ہے؟ کعب نے عجیب سوال کیا، کہا کہ عمر کبھی آپ ایسے راستے سے گزرے ہیں کہ آپ کی دائیں جانب بھی کانٹے ہوں، آپ کی بائیں جانب بھی کانٹے ہوں، آپ کے آگے بھی کانٹے ہوں، آپ کے پیچھے بھی کانٹے ہوں؟ حضرت عمر نے گردن جھکائی اور کچھ وقفے کے بعد گردن اٹھا کر فرمایا کہ گزرا ہوں۔ کہ کس طرح گزرے ہیں حضرت؟ کہا کہ اپنے دامن کو بچا کر، اپنے لباس کو سمیٹ کر، اپنے بدن کو سکوڑ کر اور اس کو بچا کر کہ کہیں کانٹوں میں نہ الجھ جائے، کہیں بدن زخمی نہ ہو جائے، کہیں دامن الجھ کر پھٹ نہ جائے اور کہیں کوئی تکلیف نہ پہنچ جائے، بڑی احتیاط کے ساتھ۔ کہا کہ عمر اس دنیا میں اسی احتیاط کے ساتھ زندگی گزارنے کا نام تقویٰ ہے۔ ہماری دائیں جانب بھی کانٹے ہیں، یعنی معصیتیں ہیں، گناہ ہیں، ہماری بائیں جانب بھی گناہ ہیں اور معصیتیں ہیں جو ہمیں اپنی جانب دعوت دے رہی ہیں، کھینچ رہے ہیں گناہ، آگے بھی گناہ ہیں، پیچھے بھی گناہ ہیں۔ اپنے آپ کو ان معصیتوں سے اور گناہوں سے بچا کر زندگی گزار لی، اسی کا نام تقویٰ ہے۔ بھائی کیا اثرات ہیں، قلب کا کیا حال ہے؟ ہمارے دہلی میں سلطان الاولیاء حضرت نظام الدین ہیں، سلطان الاولیاء کے نام سے مشہور ہے، نظام الدین ان بستی کے اندر ہی انہی کے نام سے مشہور ہے، اور وہیں حضرت کا مرقد مبارک ہے۔ حضرت نظام الدین اولیاء اور علاء الدین صابر کلیری یہ دونوں پیر بھائی ہیں، اور یہ فرید الدین، بابا فرید الدین گنج شگر کے خلفاء میں سے ہیں۔ حضرت نظام الدین کا عالم یہ ہے کہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو بجائے قرآن مجید کی تلاوت کے مقامات پڑھتے ہیں، نوک بر زباں ہے مقامات۔ علم کا اپنے بہت حضرت کو احساس ہے، علم کی مضبوطی کا اور علم کے قوی ہونے کا۔ یہ بڑی پریشانی کی بات، نماز کے لیے نیت باندھتے ہیں اور بجائے قرآن مجید کے مقامات ایک عربی لٹریچر کی اور ادبی شعر کی اور ادب کی کتاب ہے، اس کو پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ پہنچ گئے بابا کے دربار میں، بابا کے دربار میں پہنچے تو کانپنے لگے، پتے کی طرح کانپنے لگے سامنے پہنچ کر۔ تو بابا نے فرمایا لِكُلِّ دَاخِلٍ دَهْشَةٌ، ہر آنے والے کا یہی حال ہوتا ہے، کب کبھی تاری ہو جائے۔ بھائی جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نصرت بالرعب، اللہ تعالیٰ نے میری مدد دبدبے سے فرمائی، اللہ تعالیٰ نے مجھے وجاہت عطا فرمائی،
رعب عطا فرمایا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ پہلوان تھے، نہ طاقتور تھے آپ، نہ جسم آپ کا ہٹا کٹا بہت موٹا تازہ تھا، نہ آپ کے پاس لباس ایسا تھا کہ آدمی مرعوب ہو، نہ سر پر تاج تھا کوئی، نہ آپ کے پاس کوئی ایسی گاڑی یا سواری تھی کہ آدمی متاثر ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فقر و فاقہ کے اندر رعب عطا فرمایا تھا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اس پھٹے حال میں، اس لباس میں، اس کمزور بدن میں وہ طاقت، روحانی اور باطنی قوت عطا فرماتے ہیں کہ بادشاہ سامنا نہیں کر سکتے، صاحب قوت سامنا نہیں کر سکتے۔ تو حضرت بابا فرید الدین گنج شکر نے دیکھ کر کہا نظام الدین کو کہ لِكُلِّ دَاخِلٍ دہشہ، ہر آنے والے کا یہی حال ہوتا ہے۔ تو نظام الدین نے عرض کیا کہ حضرت میری پریشانی یہ ہے کہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں، بجائے قرآن مجید کے مقامات پڑھنی شروع کر دیتا ہوں، عربی شعروں کی کتاب، ادب کی کتاب۔ تو فرمایا چلو کھڑے ہو جاؤ یہاں ہمارے سامنے۔ اب جو نیت باندھ کے کھڑے ہوئے، تلاوت شروع کر دی، زبان پر قرآن مجید جاری ہو گیا۔ یہ بابا فرید الدین گنج شکر، جس سے پاکستانی خوب واقف ہیں، کوئی پاکستانی ایسا نہیں ہوگا جو واقف نہ ہو، یہ حالات میں اور واقعات میں لکھا ہے کہ حضرت کئی روز کے فاقے سے تھے، اور فاقہ اپنی انتہا کو پہنچ گیا تھا۔ مریدین جو تھے متوسلین، خیال ہوا کہ اگر اور کچھ وقت گزر گیا تو کہیں جان ہی نہ چلی جائے، تو آپس میں مشورہ کیا، اور مشورہ میں طے پایا کہ جنگل جائیں۔ جنگل گئے یہ مریدین، وہاں سے کچھ نے لکڑیاں چنی، کچھ نے پیلو کا ایک پھل ہوتا ہے درخت، اس کو پھل کو توڑا اور وہ چنا، اور لا کر وہاں پر حضرت کی خانقاہ میں ان لکڑیوں سے آگ جلائی اور اس پھل کو پکایا۔ وہ ایک ہریسہ تیار ہو گیا، ایک حلوہ ٹائپ کا تیار ہو گیا۔ اب نہ وہ پھیکا نہ میٹھا، کھائیں کس طرح؟ تو نمک نہیں تھا خانقاہ کے اندر۔ ایک بہار خانقاہ کے بنیے ہندو کی دکان تھی، اس سے قرض نمک لیا، نمک لے کر اس میں ڈالا، ہریسے میں ڈالا، اور حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کی خدمت میں پیش کیا۔ بڑی دعائیں دی، بڑے خوش ہوئے۔ بھائی خدا تعالیٰ اجر عطا فرمائے، بھائی خدا تعالیٰ آپ کی خدمت کو قبول فرمائے۔ خوب دعائیں دی۔ جب کھانے کے لیے قریب لائے اور منہ کے قریب کیا تو فوراً واپس کر دیا، اور فرمایا بابا بو می آئے، بدبو آ رہی ہے۔ تو عرض کیا حضرت متوسلین نے اور مریدین نے کہ حضرت جنگل سے پھل لے کر آئے، لکڑیاں جنگل سے چنی اور اس پر یہ تیار کر کے لائے ہیں، اور بس اس کے اندر نمک ہم نے ایک قرض لے کر ڈالا ہے ایک ہندو بنیے سے۔ فرمایا کہ اس کو بھی برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں۔ قلب کی صفائی اور قلب اتنا مزکا، اتنا مجلہ اور اتنا مطلع اور اتنا مصفہ، یہ کہاں کا اثر تھا؟ تقوی کا اثر تھا۔ یہ جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ایسے لوگ پیدا ہوئے کہ تقوی اختیار کرنے سے، دیکھو قرآن مجید میں سیدنا یوسف علیہ السلام کے برادران نے، بھائیوں نے جب پہچان لیا کہ یہ ہمارے بھائی یوسف ہیں، اور اس وقت فوڈ منسٹر ہیں مصر کے اندر، وزیر بنے ہوئے ہیں، وزیر خوراک، اور ان کو دیکھنے کے بعد، پہچاننے کے بعد حیرت زدہ ہوئے کہ ہم نے تو اس کی جان لینے کی کوشش کی تھی، ہم نے تو اس کو کنویں میں دھکا دے دیا تھا، پوری اپنی دانش میں جان سے مار دیا تھا، آج یہ منسٹر بنا ہوا ہے۔ دریافت کیا کہ یوسف یہ کیسے؟ قرآن مجید کا بیان ہے، حضرت نے فرمایا اِنَّهُ مَن يَتَّقِي وَيَصْبِرُ، کہ یہ اللہ تعالیٰ اسی کو عطا فرماتے ہیں منصب، یہ عہدہ اور یہ قربت، کہ جو اللہ تعالیٰ سے تقوی اختیار کرے اور مصائب پر صبر کرے۔ حضرات مفسرین نے لکھا، حضرات اہل علم، قرطبی، المالکی وغیرہ نے، کہ تقوی اختیار کیا تھا حضرت نے زلیخا کے مقابلے میں۔ حضرت پریشان تھے، حضرت کی جان پر بنی ہوئی تھی، جیل میں اور کہاں کہاں زندگی اور کنویں میں، مشکلات میں، غلامی کی زندگی بسر کی۔ حضرت چاہتے تو زلیخا سے تعلق قائم کر کر تمام مصائب کا خاتمہ ہو سکتا تھا، اگر منسٹر کی بیوی سے تعلق ہو جاتا۔ اور یاد رکھنا، اہل علم علماء نے لکھا کہ یوسف کا حسن اگر معجزہ تھا
کہ جس وقت مصر کی مارکیٹ میں اور بازاروں میں آ جاتے تھے مارکیٹ رک جاتی تھی، لوگ ٹھٹک کر رک جاتے تھے، بچے حیرت زدہ ہو جاتے تھے، عورتیں چھتوں پر چڑھ جاتی تھی حضرت کو دیکھنے کے لیے۔ لکھا علماء نے کہ زلیخا بھی قتالہ عالم تھی، اس کے حسن میں بھی کوئی کمی نہیں تھی، تو جوان تھی، حضرت بھی جوان تھے، حضرت کو تمام انتظامات خود مکمل کیے، حضرت کو 7 تہخانوں کے اندر لے گئی، دروازے بند کیے، تنہائی کی، اور بھرپور حفاظتی انتظام کرنے کے بعد قالت حیت لک، قرآن مجید میں حضرت سے نے نقل کیا ہے زلیخا کا کہ یوسف اب معاملہ برداشت سے باہر ہو گیا، آ اور میری خواہش پوری کر دے۔ قال معاذ اللہ، یہ ہے حضرت کا تقوی۔ حضرت سوچ سکتے تھے کہ اگر بادشاہ کی اور بیوی سے اور منسٹر کی بیوی سے تعلق خاتمہ ہو گیا تو تمام مصائب اور مشکلات کا خاتمہ ہو جائے گا، تقوی اختیار کیا، اور صبر اختیار کیا تھا بھائیوں کی اذیت پر۔ اگر آپ کو اذیت دے دے کوئی اور آدمی، کوئی انگریز مار دے، آکسفورڈ کا ایک چانٹا رسید کر دے، تماچا رسید کر دے، تو آپ کو صبر آ جائے گا کہ چلو کوئی بات نہیں، غیر تھا، غیر مذہب کا تھا، ناواقف تھا، اجنبی تھا۔ لیکن اگر آپ کو کوئی رشتہ دار تماچا رسید کر دے، رشتہ داروں میں اگر کوئی بھائی رسید کر دے، تماچا نہیں بلکہ جان ہی لینے کی سازش کر دے، کیسے صبر آئے گا بھائی؟ تو فرمایا انہو من یتقی و یصبر، تو تقوی اختیار کیا۔ اس تقوی اختیار کرنے کے نتیجے میں کہاں سے کہاں بات پہنچ گئی، اور اللہ تعالیٰ نے کس طرح نوازا۔ بھائی اب جب یہ بات آپ کی سمجھ میں آ گئی تو اب تقوی اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ اور ہم جس ملک میں ہیں، جن حالات میں ہیں، صبر بھی اور تقوی بھی دونوں کی بے انتہا ضرورت ہے، اور خاص طور سے تقوی جوانی کے۔ دیکھو یوسف جوان تھے، حسین تھے، طاقتور تھے، خوبصورت تھے اور جاندار تھے۔ اس وقت حضرت خواہشات عروج پر ہوتی ہیں، آرزویں اس وقت اپنے 7ویں آسمان پر ہوتی ہیں، لیکن اس وقت تقوی اختیار کیا تو اسی تقوی کا قیمت اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ ہے جو عالم جوانی میں اور شباب کی توانائیوں کے ساتھ اختیار کیا جائے۔ خدا تعالیٰ مجھے اور آپ کو تقوی کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے نوجوانوں کی حفاظت فرمائے، اور حق تعالیٰ جل مجدہ اجر عظیم عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ صراط مستقیم پر گامزن فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میں نے عرض کیا تھا بھائی کہ میں تو بہت کمزور سا آدمی ہوں، جن چیزیں عرض کروں گا اسی پر اکتفا کرتا ہوں، پھر کبھی انشاءاللہ حاضری ہوگی تو پھر مزید توفیق اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ دعا فرما لیجئے۔ اللہم صلی علی بدر التمام، اللہم صلی علی نور الظلام، اللہم صلی علی مفتاح دار السلام، اللہم صلی علی الشفیع فی جمیع الانام، ارحم الراحمین، اکرم الاکرمین، غیاث المستغیثین، رب العالمین۔ اے اللہ، اے رحیم، اے رحمان، اے اکرم الاکرمین، اے اللہ آپ ہی بادشاہ ہیں، اے ملکہ، بادشاہ، خداوندہ، اے اللہ تمام خزانے آپ کے پاس ہیں، تمام دولتیں آپ کے پاس ہیں، تمام قوتیں آپ کے پاس ہیں، تمام طاقتوں کے مرکز آپ کی ذات ہے۔ الہ العالمین اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ اے اللہ ہم آپ کے دربار میں اور آپ کی چوکھٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں، الہ العالمین ہماری جھولیوں کو بھر دے۔ اے اللہ آپ توانا ہیں، آپ ہی کے پاس خزانے ہیں، ہم تو فقیر ہیں، دریوزہ گر ہیں، بھکاری ہیں۔ الہ العالمین ہماری دامن مراد کو لبریز فرما، ارحم الراحمین ہم پر کرم فرما۔ اے اللہ صحت و عافیت کا معاملہ فرما، جو بیمار ہیں ان کو صحت و شفا عطا فرما۔ ارحم الراحمین جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما، رزق حلال عطا فرما، رزق حلال عطا فرما، تاجروں کی تجارت میں برکتیں عطا فرما۔ ارحم الراحمین جو بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں رشتوں کے انتظار میں، انہیں بہترین رشتے عطا فرما، مناسب رشتے عطا فرما۔ ارحم الراحمین جو اولاد کے خواہش مند ہیں، اے اللہ انہیں نیک، صالح اور مطیع اولاد عطا فرما، اور جو صالح اولاد ہیں ان کی اولاد کو صراط مستقیم پر استقامت عطا فرما۔
الہ العالمین ان دعاؤں کو قبول فرما۔ اس بستی کے جو مردے آپ کی رحمت پہ پہنچ چکے، اے اللہ ان کی مغفرت کاملہ فرما، جنت الفردوس عطا فرما، ان کی قبروں کو نور سے لبریز فرما۔ ارحم الراحمین ان دعاؤں کو قبول فرما، حاضرین کی نیک آرزوئیں تمناؤں کو الہ العالمین صرف قبولیت سے سرفراز کر۔ اے اللہ صرف قبولیت سے سرفراز فرما۔ ارحم الراحمین ہم پر کرم فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔